السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لشکر میں بعض مسلمان سعد سے ناراض ہیں۔ رستم کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے، اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی۔ رستم نے جرنیلوں سے کہا، ان کی ترتیب تباہ کر دینا۔ اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون سا جاسوس تھا جو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی یہ حالت دیکھ گیا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں دشمن کے جاسوسوں کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ جاسوس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بعض مسلمان اپنے سپہ سالار سے ناراض ہیں۔ یہ خبر غلط نہیں تھی۔ بعض قبیلوں کے سردار واقعی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے خوش نہیں تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیماری کو لشکر سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لشکر کو پتا چلا کہ ان کا سپہ سالار معذور ہے تو مجاہدین کا حوصلہ مجروح ہونے کا اندیشہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ لشکر کی کمان سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لیے میدان کا نظام کر لیا تھا۔ اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے۔ یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا۔ میدان جنگ کی طرف اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بندھا تھا۔ یہ حصہ 2 منزلہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کھڑکیاں خاص طور پر چوڑی تھیں۔ ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا۔ بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کرا لیا۔ انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانے پر لے گئے تھے۔ وہاں ان کے لیے عام چارپائیوں سے ذرا اونچی چارپائی رکھی گئی، بستر بچھایا گیا اور سعد رضی اللہ عنہ اس پر لیٹ گئے۔ میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی ضرورت تو بہرحال تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خالد بن ارطفہ کو قائم مقام سپہ سالار اور امیر لشکر مقرر کر دیا۔ لشکر کو بتانا ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ کس سے احکام لیں۔ لشکر میں کھلبلی سی دیکھنے میں آئی۔ سالاری میں سعد رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام تھا، اس لیے مجاہدین ان کے عقیدت مند تھے۔ وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ کہاں گئے۔ مصلحت اسی میں تھی کہ سارے لشکر کو بتا دیا جائے۔ مجاہدین اسلام سارے لشکر میں اعلان کیا گیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس قدر بیمار ہیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے خالد بن ارطفہ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا، لیکن قبیلوں کے سرداروں کی فطرت میں ابھی یہ وصف موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ وصف میدان جنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ سود مند ثابت ہوتا تھا۔ مگر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے معاملے میں معلوم نہیں انہیں کیا غلط فہمی ہو گئی کہ محمد حسنین ہیکل کے دیے ہوئے حوالوں کے مطابق لشکر میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ سعد رضی اللہ عنہ فارسیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر میدان جنگ سے جی چرا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ ابن خلقان اور یورپی مورخ اسکاٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں عراق کے چند عربی باشندے بھی شامل ہو گئے تھے۔ عرب کے عیسائی بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ غالب خیال یہ ہے کہ عراقی عربوں اور عربی عیسائیوں کے بھیس میں 2-4 یہودی لشکر میں آ گئے تھے اور انہوں نے تخریب کاری کے لیے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ بیمار نہیں بلکہ انہوں نے لڑائی سے بچنے کا بہانہ بنایا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پر بزدلی اور کم ہمتی کے الزام لگائے۔ ذمہ دار لوگوں سے مراد قبیلوں کے سردار تھے۔ لشکر میں سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی رو چلی کہ ایک شاعر جو لشکر کے ساتھ تھا نے کچھ شعر کہے جو یوں تھے: ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزاں فرما دی، لیکن سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپکے رہے۔ ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے سلمہ ان کے ساتھ تھی، باقی سب عورتوں کو میدان جنگ سے دور پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے پرسکون وقت گزارنے کے لیے اپنی نئی بیوی کو ساتھ رکھ لیا ہے۔ سلمہ جتنی عقل مند اور جرت مند تھیں اتنی ہی خوبصورت بھی تھیں۔ سعد ایک روز قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ نے سلمہ کی موجودگی میں سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو نہیں جانتا لشکر میں تجھ پر کیا بہتان باندھے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ پسپائی کی ذلت قبول کر لیں۔ کیا منحوس الفاظ تیری زبان نے اگل دیے ہیں ابن ارطفہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے بھڑک کر کہا، خدا کی قسم تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے سپہ سالاری کا رتبہ اور ذمہ داریاں دے کر غلطی کی ہے؟
خالد بن ارطفہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا کہ لشکر میں ان کے خلاف کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور کیا الزام لگا رہے ہیں۔ خالد نے 2-3 قبیلوں کے سرداروں کے نام بھی بتائے جو بہتان تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے اٹھاؤ اور لشکر کے سامنے کرو، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں کھڑکی میں بیٹھ جاؤں گا جہاں سارا لشکر مجھے دیکھ لے گا۔ نہیں، سلمہ نے کہا، انہیں اٹھاؤ اور نیچے لے کر جاؤ، انہیں لشکر کے سامنے کرو۔ 2 آدمیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا، اٹھانے والوں میں خالد بن ارطفہ بھی تھے۔ انہیں نیچے لے جایا گیا، لشکر کو پہلے ہی اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے لشکر کے سامنے سے گزارا گیا۔ سب نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کرب کا تاثر نمایاں تھا۔ 2 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کے ان کے درد میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر درد کے تاثر کے ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا۔ تب کئی ایک مجاہدین بلند آواز سے بول پڑے، سپہ سالار بہت بیمار ہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ابن ابی وقاص ہمارے کانوں میں جھوٹ ڈالا گیا تھا، انہیں مدینہ بھیج دو۔ مثنى بن حارثہ بھی اسی طرح بیماری کو دباتے رہے اور شہید ہو گئے تھے۔ سعد جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہم نے مان لیا ہے، سپہ سالار معذور ہے۔ شور بڑھتا گیا، لشکر نے مان لیا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص واقعی بیماری سے معذور ہو گئے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کوئی عام سی قسم کے سالار نہیں تھے، انہوں نے جو میدان مارے تھے وہ سب جانتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے 3000 رضاکار اس لشکر میں شامل کیے تھے اور اس کے بعد 1000 منتخب گھڑ سوار ماں گھوڑے دیے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی عظمت تو یہ تھی کہ ممتاز صحابی تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے لڑائی سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا قبیلہ بنو وہیب تھا، جس کے 4000 مجاہدین اس لشکر میں تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ اب سعد رضی اللہ عنہ کو تکلیف اور معذوری کی حالت میں دیکھا تو سارے کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا۔ ان مجاہدین کا احتجاجی شور سب سے زیادہ بلند تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ کی شہادت کے بعد اس لشکر کی کمان دیتے ہوئے انہیں کہا تھا، سعد تم بنو وہیب کی سعادت ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے، لشکر خاموش ہو گیا۔ کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور صداقت سے دستبردار ہو گئی ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر نہیں تو کیا وہ لوگ خود ہی میرے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف الزام گھڑے ہیں؟ وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا۔ 3-4 آدمی سامنے آ گئے، انہوں نے 1-2 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے انہیں یہ باتیں بتائی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے قبیلے کے 2 آدمیوں نے نشاندہی کر دی۔ اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف الزام سارے لشکر میں پھیلائے تھے۔ یہ سراغ بھی ملا کہ 2 آدمی عرب کے کسی گاؤں کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے خلاف افواہیں پھیلانے میں بہت سرگرم تھے۔ انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا لیکن دونوں وہاں نہیں تھے، پھر وہ کبھی لشکر میں نظر نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے جو مجاہدین کو سپہ سالار کے خلاف بھڑکانے اور لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ان کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں 2 آدمیوں نے بہت دیر سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے 2 اور آدمیوں سے کہا کہ وہ انہیں کندھوں پر اٹھا لیں۔ ان کے حکم کی تعمیل ہوئی تو وہ ان چند ایک آدمیوں سے مخاطب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ افواہیں پھیلائی تھی۔ خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ میں ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر دشمن ہمارے مقابل نہ ہوتا تو میں تمہیں عبرتناک سزا دیتا۔ تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا ہے، میں تم سے برتر نہیں ہوں، تم سے ہی ہوں، تم میں سے ہی ہوں۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سالار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بے دلی پھیلائی۔ تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتعل کیا کہ سپہ سالار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا۔ اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گھڑے تھے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے قائم مقام سپہ سالار کی طرف دیکھا اور بولے، ان سب کو اس محل میں قید کر دیا جائے۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم جس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اتنا سنگین تھا کہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتا تو ان تمام کو سزائے موت دے دیتا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں معمولی سزا دی۔ قید ہونے والوں میں عرب کا ایک مشہور شاعر ابو الحجن ثقفی بھی تھا جو قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا۔ اس نے جتنی شہرت شعر و شاعری میں پائی تھی اس سے زیادہ شہرت اسے بہادری میں ملی تھی۔ اسے بھی سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد افواہیں پھیلانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو الحجن ثقفی میں خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا۔
وہ شراب پینے کے جرم میں قید کی سزا بھگت چکا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ عراق کے محاذ پر فارسیوں کے خلاف مجاہدین جا رہے ہیں تو وہ اس میں شامل ہو کر محاذ پر چلا گیا تھا۔ یہ اشعار جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی کے تھے کہ جب ہم واپس ہوئے تو ہماری کئی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ ان قیدیوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ طبری نے 2 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مجرموں کو جرم کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے تو لشکر سے آوازیں اٹھنے لگیں، سعد ہم تمہاری اطاعت قبول کرتے ہیں، ہمارے دل صاف ہو گئے ہیں سعد، آپ کو ہم امیر لشکر مانتے ہیں، لبیک سپہ سالار، لبیک امیر لشکر، لبیک سعد بن ابی وقاص۔ خدا کی قسم یہ الگ تھلگ آواز بنو بجیلہ کے سردار جریر بن عبداللہ کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے عہد کیا تھا کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب علم و عمل بنائے گا، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ میں نے خالد بن ارطفہ کو اپنا قائم مقام سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارطفہ پہنچائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اشارے پر انہیں واپس لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈال ہو گئے۔ درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مثنہ بن حارثہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر مثنہ پر جہاد کا جو جنون طاری تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا اور یہ زخم مہلک ثابت ہوتا رہا۔ مثنہ کی جگہ سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ اب طبیب انہیں کہتا رہا کہ آرام کریں۔ سعد، اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعد رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ اس نے سعد رضی اللہ عنہ کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے آنکھیں کھولی۔ آپ مدینہ چلے جائیں، طبیب نے کہا، محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا مثنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ بہت کہا تھا، طبیب نے جواب دیا، وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں کیوں مانوں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعد، پھر بندے کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنے دیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑھا آ رہا ہے؟ مجھے پسپائی پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا، کاتب کو بلاؤ، میں اپنے امیر المؤمنین سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں لکھوا دوں گا اور ابن ارطفہ لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا۔ کاتب آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی جگہ خالد بن ارطفہ کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا۔ تم سب نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارطفہ کی اطاعت کرو، اس کا ہر حکم میرا حکم ہے۔ پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری میراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے 3 سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے۔ تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو، اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا تم پانی پی رہے ہو۔ یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تمہاری کوئی حکم و دولی کرتا ہے تو اسے تم قتل کر دیتے ہو۔ تم عرب کے معزز لوگ ہو، تمہارے قبیلے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ہوس اور حرص کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور ہمت ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، پھر تم دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگے اور آخرت میں تمہارے حصے میں عذاب آئے گا۔ یہ تحریر لے جاؤ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اور سارے لشکر کو سنا دو۔ خالد بن ارطفہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعد رضی اللہ عنہ کا خطاب لشکر کو سنا دیا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر سعد رضی اللہ عنہ کی معذوری اور شدید تکلیف کی حالت دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اس خطاب نے مجاہدین پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ عاصم بن عمرو نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر تھا،
सफ से निकलकर लश्कर के सामने आ गया। इस दास्तान में पहले उसका जिक्र आ चुका है। वो घोड़े पर सवार था। मेरे रफीको, आसिम बिन उमरू ने बुलंद आवाज से कहा। साद बिन अबी वकास ने ठीक कहा है, अल्लाह ने इस मुल्क के लोगों को तुम पर हलाल कर दिया है। यहां तुम 3 सालों से आए हुए हो और यहां के लोगों पर तुम्हारा रोब और दबदबा बैठ गया है। तुम यहां बुलंद और बालातर हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर तुमने आतिश परस्तों के मुकाबले में सब्र तहम्मुल और इस्तिक़लाल से काम लिया और साबित कदम रहे तो यहां की दौलत, यहां के लोग और ये सारा मुल्क सब कुछ तुम्हारा होगा। अल्लाह तुम्हें बुज़दिली और कम हिम्मती से बचाए। अगर तुमने तीर और तलवार का इस्तेमाल बुज़दिली और नालायकी से किया तो तुम्हें इस मुल्क में कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत आमेज शिकस्त के। वो दिन याद करो जब हमारे पास कुछ भी न था और आज की नेमतें देखो। अपने पीछे देखो, जहां रेगजार और रेत के टीले हैं वहां झाड़ियां भी नहीं और कोई पनाह भी नहीं। दिल में अल्लाह को रखो और आखिरत को। ये एक मुजाहिद का रद्द अमल था जो सारे लश्कर का रद्द अमल बन गया। उसका इजहार जोशीले नारों से हो रहा था। साद बिन अबी वकास बालाखाने से अपने लश्कर को देख रहे थे। अचानक लश्कर खामोश हो गया। सबकी नजरें उन 2 घुड़सवारों पर लग गईं जो दरिया पार करके इधर आ रहे थे। वो फारस के फौजी थे। लश्कर में खुसर पुसर होने लगी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये फारसी क्या लेने आए हैं। सिपा सालार खालिद बिन अरतफा ने घोड़ा उनकी तरफ मोड़ा, लेकिन घोड़े को वहीं रोके रखा। फारसी घुड़सवार जरा दूर ही रुक गए। हम दोस्तों की तरह आए हैं, एक घुड़सवार ने बुलंद आवाज से अरबी जबान में कहा। हम तुम्हारे सिपा सालार से मिलना चाहते हैं, आगे आ जाओ। खालिद बिन अरतफा ने कहा, दोस्तों की तरह आए हो तो दोस्तों जैसा सलूक पाओगे। दोनों फारसी आगे आए। इब्ने अरतफा बालाखाने से साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकार कर कहा, इन्हें मेरे पास भेज दो। बालाखाने के नीचे साद रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंचे पलंग पर पेट के बल लेटे हुए थे। उनके सीने के नीचे तकिया इतना ऊंचा था कि वो बाहर की हर चीज बखूबी देख सकते थे और बाहर से उनका चेहरा अच्छी तरह दिखाई देता था। खालिद बिन अरतफा दोनों फारसियों को बालाखाने की खिड़की के नीचे ले गया। 3-4 घुड़सवार मुहाफिज भी साथ हो गए। फारसी घुड़सवारों में एक रुस्तम का एलची था और दूसरा मुतरजिम जो अरबी जबान बोलता और समझता था। फारस के कमांदारे आला रुस्तम की तरफ से अरबी सिपा सालार को सलाम हो, एलची ने कहा, जिसका तर्जमा मुतरजिम ने किया। व अलैकुमुस्सलाम। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने कहा, क्या पैगाम लाए हो? रुस्तम, जिस पर सल्तनत फारस को नाज है, पूछता है कि आप दरिया उबूर करके हमारी तरफ आएंगे या हम दरिया उबूर करके आ जाएं। एलची ने कहा, रुस्तम आजम ने कहा है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी पसंद का मैदान बता दें। आजम सिर्फ अल्लाह की जात है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रुस्तम तो वैसे भी आजम कहलाने के काबिल नहीं। हम तुम्हारे मुल्क में आए हैं, हम हमला आवर हैं। अगर रुस्तम में कुछ अजमत और कुछ गैरत होती तो वो अपने दुश्मन से यह ना पूछता कि तुम इधर आओगे या मैं उधर आऊं। वो तो हमारे मुकाबले में आने से हिचकिचा रहा है। उसे कहो कि अब बुज़दिली छोड़ दो और दरिया पार करके दुश्मन को अपने मुल्क से बाहर निकालो। ऐ एलची, हम तुम्हें इज्जत से रुखसत करते हैं। वो गैरत वाले लोग अपने दुश्मन से कुछ नहीं पूछा करते। एलची ने जाने के लिए घोड़ा मोड़ा। रुस्तम से एक बात और भी कहना, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर वो अपने लश्कर को दरिया के इस तरफ लाना चाहे तो उसे कहना कि हम उसकी फौज को उस पुल से नहीं गुजरने देंगे। इस पुल पर हमारा कब्जा है। इस पुल पर आओगे तो तुम्हें तीरों की बौछारों का सामना करना पड़ेगा। एलची ने वापस जाकर रुस्तम को साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास का जवाब दिया। क्या उसने मुझे बुज़दिल कहा है? रुस्तम गुस्से की शिद्दत से उठ खड़ा हुआ, दांत पीस कर बोला, उसने मुझे बेगैरत कहा है। क्या वो नहीं जानता कि मैं पूरे अरब को पीस देने की ताकत रखता हूं? हम दरिया के पार जाएंगे और उन अरबों की लाशें दरिया में बहा देंगे। और अरबी सालार ने यह भी कहा है कि वो हमें पुल से नहीं गुजरने देंगे। एलची ने कहा, उनका कहना है कि उन्होंने पुल लड़कर लिया था। ये बदबख्त अरबी। रुस्तम ने कहा, ये सहराई कज़ाक देखकर हैरान रह जाएंगे कि मेरा लश्कर दरिया किस तरह पार करता है। रुस्तम ने उसी वक्त अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि दरिया पार करने की तैयारी फौरन की जाए। इस हुक्म के साथ ही फारस के 1,20,000 तादाद के लश्कर में हड़बोंग और खलबली मच गई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास का तीर खता न गया। वो रुस्तम को मुश्तइल करना चाहते थे कि वो मैदान में आ जाए और टाल मटोल न करे। इसीलिए उन्होंने रुस्तम के एलची से कहा था कि रुस्तम बुज़दिल और बेगैरत है और वो सामने आने से हिचकिचा रहा है। एलची ने उसे जाकर यही अल्फाज कहे और रुस्तम भड़क उठा। ये छोटा सा एक नदी नुमा दरिया था जिसका नाम अतीक था। इसे नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।